آج کی کہانی کا عنوان ہے جب عقل ٹھکانے آ گئی۔ صبا اور حماد بہن بھائی تھے، بے حد شریف اور نٹ کھٹ کے ساتھ ساتھ دونوں بے حد لاپرواہ بھی تھے۔ جو چیز بھی استعمال کرتے پھر اسے واپس اس کی جگہ پر نہ رکھتے۔ اسکول جاتے تو اپنے کپڑے ویسے ہی زمین پر اور بیڈ پر پھینک جاتے۔ ایک جوتا باتھ روم کے آگے تو دوسرا کارپیٹ پر پڑا ہوتا۔ کتابیں، پینسل، پین وغیرہ پڑھائی کی میز پر پھیلا کر ہی چھوڑ جاتے۔ ان کی امی جان ان کا کمرہ سمیٹنے اور ان کی چیزیں ترتیب سے رکھ رکھ کر تھک چکی تھی۔ گھر کا دیگر کام بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ امی جان وقتاً فوقتاً انہیں سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا اپنی کتابیں ترتیب سے رکھو، دیکھو میلے کپڑے یوں ہی بیڈ پر نہ پھینک دینا، میلے کپڑوں کی ٹوکری میں ڈالنا۔ صبح جب نماز کے لیے جگانے آتی تب بھی تکبیر کرتی، حماد وضو کے بعد تولیہ پھیلا کر رکھنا، یوں ہی نہ پھینک دینا۔ صبا کو الگ سے نصیحت کرتی، صبا اٹھو بیٹا جلدی نماز پڑھو، پھر ناشتہ کر کے اسکول کی تیاری کرو اور دیکھو اپنے کپڑے باتھ روم میں لٹکا نہ دینا۔ تم تو میری پیاری بیٹی ہے اور بیٹیاں تو بہت سلیقے والی ہوتی ہیں نا، دھیان رکھا کرو بیٹی۔ دونوں لاپرواہ اتنے تھے کہ ان کی امی جو لنچ باکس تیار کر کے ان کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی تو وہ بھی اکثر اٹھانا بھول جاتے۔ صبا چوتھی جماعت اور حماد چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، پھر بھی دونوں کا یہ عالم تھا جیسے نرسری جماعت کے بچے ہوں۔ کبھی پینسل باکس ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اسکیل نہیں ملتا، کبھی جرابے غائب، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ان کے ابو جان انہیں سمجھاتے، بچوں تم لوگ ذرا سمجھداری سے کام لو، اپنی چیزیں پھیلا پھیلا کر اپنی امی کے لیے مشکلات مت پیدا کرو، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ان عادتوں سے تمہیں خود تکلیف ہوگی۔ لیکن وہ اپنے نام کے ایک ہی تھے، ایک کان سے سنتے دوسرے سے اڑا دیتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کی امی جان بیمار ہوگی۔ انہیں بہت تیز بخار نے آ لیا۔ بخار کی شدت سے ان کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب سارے گھر کا نظام صبح ہی صبح خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو دونوں کی صبح کی نماز قضا ہوگی کہ انہیں جگاتا کون، پھر ناشتہ بھی ایسا کہ دونوں نے منہ بنایا۔ دراصل ان کے ابو نے بازار سے پاپے اور دودھ لا کر انہیں دے دیے تھے جو انہیں اچھے نہیں لگے تھے۔ لنچ کے لیے بھی چپس بسکٹ لا دیے۔ اب اسکول کا حال سنیے۔ حماد کلاس روم میں پڑھنے بیٹھا، کام کے لیے پینسل نکالنا چاہی تو پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے، بستے میں تو پینسل باکس ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے حماد، آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اسے اپنی ٹیچر کی آواز آئی۔ او میڈم، میرا پینسل باکس شاید گھر ہی رہ گیا۔ کیوں بھائی، آپ نے اسکول بیگ تیار کرتے ہوئے چیک نہیں کیا یا تمام سامان پورا ہے یا نہیں؟ اصل میں میڈم میری امی جان بیمار ہو گئی ہیں، اس لیے انہوں نے میرا بستہ تیار نہیں کیا، تو شاید باکس گھر پر ہی رہ گیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ امی جان نے چیک نہیں کیا؟ کیوں؟ آپ کا بیگ آپ کی امی پیک کرتی ہیں؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، چھٹی جماعت میں پڑھتے ہیں اور اپنا کام خود نہیں کرتے۔ اب تو حماد پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہوا۔ اب وہ اپنی ٹیچر کو کیا بتاتا کہ وہ تو اپنا گھر میں کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ دوسری طرف صبا بھی آج پالش کیے بغیر جوتے پہن کر گئی تھی۔ اسمبلی میں یونیفارم اور جوتے چیک ہوئے تو ٹیچر نے اسے روک لیا اور پوچھا، صبا آج آپ نے جوتوں پر پالش کیوں نہیں کی؟ دیکھنا آپ کے جوتے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، باقی بچیوں کے جوتے دیکھے کتنے صاف ستھرے چمک رہے ہیں۔ وہ مس آج میری امی جان کو بخار ہو گیا، اس لیے وہ میرے جوتے پالش نہیں کر سکی تو میں ایسے ہی پہن کر آ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ 10 سال کی ہیں اور آپ کے جوتے آپ کی امی پالش کرتی ہیں؟ بہت بری بات ہے، یہ کام تو آپ کو خود کرنا چاہیے۔ صبا کو اسمبلی میں ساری کلاس کے سامنے شرمندگی ہوئی۔ پھر ان کی ٹیچر نے تمام ہی لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہو سکتا ہے صبا کی طرح آپ میں سے بھی چند لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے کام اپنی امی پر ڈال دیتی ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ لوگ اب بڑی ہو رہی ہو، اپنے وہ کام جو آپ خود کر سکتی ہو اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ دوسروں پر انحصار کرنا ایک غلط عادت ہے، یوں انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ اپنے کام خود سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مس نے کہا اور سب بچیوں نے اپنی مس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اسکول میں اپنی روٹین کلاس ہوتی رہی۔ خیر پھر جب چھٹی کا وقت ہوا دونوں بہن بھائی گھر پہنچے۔ اس دن دوپہر کا کھانا بھی دودھ ڈبل روٹی پر مشتمل تھا۔ سارا کا سارا گھر الگ پھیلا ہوا تھا۔ صبا کے کپڑے کچھ بیڈ پر کچھ کرسی پر پڑے تھے۔ حماد کی پینٹ سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی، شرٹ جانے کہاں رکھی تھی۔ ان کے ابو جان بھی دفتر سے جلدی چھٹی لے کر آ گئے اور امی جان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ دونوں بہن بھائی پھر دوپہر میں اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھے تو پریشان ہو گئے کہ ان کی امی ہوم ورک میں بھی ان کی مدد کرتی تھی۔ بکھرا بکھرا گھر دیکھ کر دونوں کو الجھن ہو رہی تھی، اوپر سے کھانے کے لیے بھی بدمزہ کھانا ملا تھا۔ دونوں ڈبل روٹی، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بلا اب امی کی قدر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ کبھی بریانی، کبھی کٹلس، کبھی فروٹ ٹریفل بنا کر رکھتی اور نوڈلز تو جب بھی وہ فرمائش کرتے فوراً بنا کر لاتی تھی۔ صبا نے حماد سے کہا، بھائی جان امی بیمار ہے تو کیا ہوا، ہماری تو ساری آسانیاں ہی ختم ہو گئی، نہ کھانا تیار ہے نہ کپڑے مل رہے ہیں۔ حماد بولا، دعا کرو گڑیا امی جان جلدی ٹھیک ہو جائیں
अभी तो सिर्फ एक दिन गुजरा है और हम घबरा गए हैं। अम्मी सारा दिन मेहनत करके हमें आराम पहुंचाती हैं और हम इनकी कदर नहीं करते। ठीक कह रहे हो भाई, अम्मी जान ने कितनी मरतबा हमें समझाया भी है कि चीज़ें ना फैलाया करो, गंदगी ना डालो, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। शायद ये तकलीफ इसी बात की सजा है। हमाद क्योंकि सभा से बड़ा था इसलिए ज़्यादा समझदार था। इसने बहन को तसल्ली दी और कहा, चलो अब तक तो जो हो गया सो हो गया, अब होमवर्क ख़त्म करके अम्मी जान की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो सफाई हो ही जाएगी। फिर दोनों ने होमवर्क मुकम्मल किया और सबसे पहले अपने अपना स्कूल बैग एहतियात से चेक करके बैग पैक किया। फिर अपना कमरा समेटना शुरू किया। फिर दोनों घर के बाकी कमरों की तरफ मुतवज्जो हुए और वहाँ भी जो जो काम समझ में आया करने लगे। सबा किचन में गई तो कुछ मैले बर्तन सिंक में रखे थे। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से इन्हें धोया, फिर फारग होकर अपनी अम्मी के कमरे में आ गई। अभी तक अम्मी जान को बहुत तेज़ बुखार था। वो दुआ करने लगी कि इनकी अम्मी जल्द ठीक हो जाए। हमाद भी वहीं आ गया और आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के पैर दबाने लगा। सबा को अचानक याद आया कि इसने टीवी पर किसी ड्रामे में बुखार की हालत में मरीज के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते देखा था। वो भागकर अपने कमरे में गई और अपना रुमाल उठा लाई। फिर एक प्याले में पानी डालकर रुमाल भिगो भिगोकर अम्मी के माथे पर रखने लगी। इस अमल का फौरी नतीजा निकला, इसकी अम्मी का बुखार कम होने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी। अपने बच्चों को अपने पास बैठा देखकर वो नकाहा से मुस्कुराई और हमाद से कहा, बेटा हमाद मुझे पानी ला कर दो। इसने फौरन पानी लाकर अम्मी को पिलाया। अम्मी को आंखें खोलते देखकर दोनों की जान में जान आई। इतने में इनके अब्बू भी बाजार से आए। वो बाजार से खाने पीने के लिए कुछ खरीदने गए थे। अपने और अपने बच्चों के लिए वो चिकन पुलाव लाए थे और अम्मी के लिए दूध डबल रोटी। पहले अम्मी जान को दूध के साथ डबल रोटी दी, फिर दुआ खिलाकर लौटा दिया ताकि वो मुकम्मल आराम करें। फिर वो तीनों खाना खाने बैठ गए। सब और हमाद ने खाना लगाने और फिर फारग होने के बाद बर्तन उठाए और अपने अब्बू की भी मदद की। अम्मी जान खामोशी से लेटी ने काम करता देख रही थी। वो हैरान थी कि ये दोनों इतने जिम्मेदार कैसे बन गए। अब्बू जान भी घर की सुधरी हुई हालत से बहुत खुश थे। उन्होंने अम्मी को बताया कि कैसे हम दोनों ने सारा घर समेटा और चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी हैं। ये सुनकर इनकी अम्मी की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया और इनका माथा चूम लिया। अम्मी जान अब जल्दी से ठीक हो जाएं। हम जान गए हैं कि आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं, कितना ज्यादा थक जाती हैं, इसलिए तो आप बीमार हो गई। अब हम आपका हाथ बटाया करेंगे, हमाद ने लाड़ से अपनी अम्मी से कहा और इसी के साथ कहानी खत्म हो गई।